مہینوں کی بات ہے. اب مہینوں کے اندر ایران چپکے سے نئے اکاؤنٹس بھی بناتا ہے اور پھر ان کو ایکٹیو بھی رکھتا ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہی سے پورے کا پورا نیریٹو کاؤنٹر کیا گیا. بالکل. یعنی آپ کو متبادل آوازیں ایران کی طرف سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں, آپ کو اسی کی بنیاد کے اوپر مغربی سطح کے اوپر بھی اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہی کے لوگ آ رہے تھے, اور لوگ اسی لیے آ رہے تھے جو ان اکاؤنٹ سے جو چیزیں دی جا رہی تھی یہ اپنی طرف سے کوئی چیز جاری نہیں کر رہے تھے. ترجمان تو خاموش تھے. یہ صرف جو مغرب جو کچھ مارکیٹ میں پھینک رہا تھا, جو انفارمیشنز وہ پروپوگنڈا کر رہا تھا, یعنی جن انفارمیشنز کی بنیاد پہ ان کو ایران پکڑتا تھا, ان میں فیکٹس ڈالتا تھا اور واپس کر دیتا تھا. وہ جب وہاں پہ شیئر ہوتی تھی اور وہ تحقیقات سامنے آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ جی یہ بات تو غلط ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیکٹ چیکس کے اتنے زیادہ اکاؤنٹس بنا دیے تھے, یعنی آپ مجھے کہ ایک جگہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمیں تقریباً نظر آئے کہ 350 سے 400 اکاؤنٹس تو صرف ہم نے یہاں دیکھے ایشین ریجن میں. جو مغرب جو بھی چیز نیوز کی صورت میں مارکیٹ میں لا رہا ہے وہ ود ان سیکنڈز جو ہے وہ چیک ہوتی ہے اور کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ واپس آ جاتی ہے. کہیں پر بھی اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا ہوا, یعنی خود کوئی بیانیہ انہوں نے نہیں دیا. اتنی تیزی سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کا جواب دینا, اتنی تیزی سے کاؤنٹر کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ ایران نے نہ صرف اپنی اسرائیل کے ساتھ جنگ سے بہت کچھ سیکھا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان بھارت جنگ سے بھی بہت کچھ سیکھا. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے کہ اس عرصے میں جس عرصے میں یہ ریہیبلیٹیشن کی طرف گئے اور خود احتسابی کی طرف گئے جنگ کے بعد, تو ان کی میزل ٹیکنالوجی میں اضافے کے حوالے سے اسرائیل نے بڑے خدشات کا اظہار کیا. اب وہ فیبریکیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ کیوس یا ایک الگ سے اپنا نیریٹو بنانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی میزائل کیپیسٹی کے اندر کس حد تک اضافہ کیا, پہلا سوال. دوسرا یہ کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ان کا ہے, جس کے لوپ ہولز دکھائی دیے تھے یا ان کے جو لانچنگ پیڈز تھے اس پہ ابتدائی طور پہ حملے ہو گئے, اب وہ تو اندرونی طور پہ ہی جو تھا وہ مینیج کیا گیا ہوا تھا, اس پہ کس حد تک توجہ دی ہے, اور میزلز رینج جو ہے وہ کس حد تک بڑھائی ہے. ایک تو یہ میزلز کے حوالے سے اور ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے, اور پھر اس کا سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ جب ایک کیریئر سٹرائک شپ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے قرب و جوار کے اندر موجود ہو, تو ان کی جو کشتیوں والی اسٹریٹجی ہے, یعنی آپ اسٹریٹ آف ہارموز کو دیکھ لیں, خلیج فارس کو دیکھ لیں, ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے پاس ویسے جہاز تو نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جس میں اینٹی گائیڈڈ میزائل بھی ہوتے ہیں, تو وہ اینٹی شپ میزائل بھی ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں. تو وہ اسٹریٹجی ان کی کس حد تک کامیاب ہوگی؟ دیکھیے جیسے بھی پہلی چیز تو یہ کہ جب جو حالیہ ایران کی جنگ ہوئی اسرائیل سے, اس کے بعد ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی مہنگائی بھی بڑھی, یہ احتجاج جو بنیادی طور پہ شروع ہوئے تھے مہنگائی کے معاملے پہ ہوئے تھے, تو مہنگائی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد سب سے پہلی جو توجہ دی ہے وہ توجہ اس نے انہی اپنی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے دیے. دیکھیں ماضی کے ایران سے درجنوں اختلافات ہو سکتے ہیں, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس ٹائم پراکسیز بنانے پہ زور دیا, افرادی قوت بڑھانے پہ, کہ یعنی پراکسیز کی صورت میں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ جنگجو تیار ہو جائیں. لیکن جو یہ جنگ ہوئی اس میں ایران کو اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ پراکسیز اس طرح کام نہیں کر سکتی, یعنی ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے تو اس میں پراکسی کیا کرے گی اگر اس کے پاس جو ہے اس کا کاؤنٹر میکنزم نہیں ہے. تو اس دفعہ آپ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ نے اگر اپنے ایمونیشن کا ذخیرہ جو ہے اس کو بکھیر دیا ہے تو پھر آپ کے اوپر ہی اگر حملہ ہو جائے اور ان کی دسترس سے وہ رینج ہی باہر ہو تو پھر آپ کے پاس وہ مطلب بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہمیں اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران نے ڈیلز جو ہیں وہ بنانی شروع کی رشیا کے ساتھ, ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے, میزائل ٹیکنالوجی کے لیے جو ہے وہ چائنا سے آپریشن شروع کیا, پاکستان سے تعاون شروع کیا اور ترکیہ سے تعاون شروع کیا. اور اس میں جو آ رہا تھا کہ ان کی تقریباً $3 بلین کی جو ڈیلز ہیں وہ چل رہی ہیں, جن میں سے اکثر فائنلائز ہو بھی چکی ہیں. اچھا, تو اب اور یہی نقطہ جو تھا وہ بنیادی طور پہ سامنے آ رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی جو نظر آئی, کیونکہ پابندیاں بھی ہے ایران پر,
تو صورتحال تو معاشی پہلے سے خراب ہے. تو اس کے ساتھ جب ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ ڈیلز بنائی گئیں تو آٹومیٹیکلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پر بھی آیا, مہنگائی کی صورت میں آیا, اور وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے. بس آخری وہی کہ اس کا امپیکٹ خلیج فارس میں یا اسٹیٹ آف ہارمز میں کیا پڑے گا؟ دیکھیں اسٹیٹ آف مینز میں میرے خیال میں جو ہے وہ تو ایران اگرچہ اسے دھمکی کی صورت تو استعمال کر چکا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر امپیکٹ جو ہے وہ بند نہیں دی جائے گی, کیونکہ اس صورت میں تو پوری دنیا ہی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے. اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر آئیں گی, یورپ جو ہے وہ انرجی کرائسس میں چلا جائے گا. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرف نہیں جائیں گی, کیونکہ وہ تو پھر ایک مطلب سیدھا ایران نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا کہ آؤ بھئی اب ورلڈ وار کی طرف آ جاؤ. اب تو سوسائڈ مطلب ایران نے کر دی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو وہاں پہ ایک تو یہ کہ فوجی دباؤ بڑھے گا. ٹھیک ہے, امریکہ جب وہاں پہ بیڑے کو لے کے آتا ہے, ایران کی جو ٹوٹل ڈپینڈنس ہے جو ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہے وہ تیل کے ذریعے ہے, وہ بھی جو ہے وہ چیکنگ سسٹم میں آ جائیں گی. ان کی بھی جو ہے وہ پیمنٹس لازمی بات ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ایران کو معاشی مشکلات کا تو سامنا ہوگا. سیکنڈ یہ کہ یہ جب بحری بیڑا بالکل ایران کے قریب آ جائے گا تو اندر جو ایلیمنٹس ایران نے ابھی دبائے ہیں وہ ان کو یہ جو ہے وہ ہمت ملے گی کہ اچھا ہماری مدد قریب پہنچ گئی ہیں تو ہم پھر کھڑے ہوں. تو لازم بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایرانی انٹیلیجنس بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, ایرانی گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, تو وہ آٹومیٹیکلی کاؤنٹر کی طرف بھی جائیں گے. تو اس وقت ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خطے کے اندر جو کشیدگی اس وقت پنپ رہی ہے اس کا کوئی سد باب ہو سکے.